बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ पर बात करेंगे, फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को या PMLN को कहना चाहिए, मिल बैठकर अपोजिशन कौमी असम्बली में करने की दावत दे दी है कि आइए मेरे साथ मिलकर कौमी असम्बली में अपोजिशन का किरदार अदा करें। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसके पीछे वजूहात क्या हैं उस पर बात करेंगे, और ये नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून इसे कैसे देखेगी उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, और वीडियोस में मेरे तज्जियों से मुत्तफिक होते हैं तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए उन्हें, मेरी वीडियोस को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और आपसे गुजारिश है कि कमेंट्स से मुझे ज़रूर नवाजिए ताकि मैं अपने वीलॉग के कंटेंट्स को बेहतर कर सकूं। चलते हैं मौजू की तरफ नाजरीन। ये एक हैरानकुन डेवलपमेंट है कि दूसरे लफ्जों में फजलुर रहमान ने इमरान खान साहब की पार्टी को मिला हुआ मैंडेट तस्लीम कर लिया है और इस बात का एतराफ़ किया है कि नून लीग के पास या पीपल्स पार्टी के पास या किसी और जमात के पास इतनी सादा अक्सरियत नहीं है कि वो हुकूमत बना सके। सादा अक्सरियत तो क्या कि बिल्कुल भी कोई अक्सरियत नहीं है कि वो हुकूमत फॉर्म कर सके, लिहाजा अपोजिशन करनी चाहिए। ये वजह क्या है इसकी वजह ये मेरी नज़र में कम अज़ कम जितना फजलुर रहमान को हमने देखा है सियासत करते पिछली कई दिहाइयों में, तो मेरे ख्याल में इसकी ये वजह नहीं है कि कोई मौलवी साहब का ज़मीर जाग गया है, कोई उन्हें खुदा खौफी हो गई है, कोई उन्हें शर्म आ गई है। मेरे ख्याल में जितना उन्हें हम जानते हैं ऐसा कोई मामला उनके साथ नहीं है। अल्लाह करे कि ऐसा हो, नियतों का हाल तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन जो बज़ाहिर हमें फतवा ज़ाहिर पर लगता है और जो मौलाना साहब का ज़ाहिर हमारे सामने है उसके मुताबिक इन चीज़ों का इम्कान बहरहाल मुझे तो नहीं लगता। तो फिर वजह क्या हुई? क्या वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये बात कही कि आए अपोजिशन में बैठते हैं? वजह उसकी जान लीजिए। इस इलेक्शन में 2024 8 फरवरी को जो हुए, बल्कि 9 फरवरी और 10 फरवरी तक भी होते रहे, वोट तो अभी तक भी डल रहे हैं मेरे ख्याल में। इसमें जो बंदर बांट हुई है उसमें फजलुर रहमान को कोई हिस्सा नहीं मिला। खास क्या, कुछ भी नहीं मिला। जितनी वो तवक्को लगाकर बैठा हुआ था, PDM का सरबराह था। ये बात याद रखिएगा आप, जो पिछली 16 माह की हुकूमत जिसमें शहबाज शरीफ वजीर आजम और बिलावल जरदारी वजीर खारजा वगैरह थे, जिसने पाकिस्तान की जई तई फेर दी बकौल मरियम सफदर, जो जई तई फेरी की तबाह बर्बाद कर दिया मईशत को जो अच्छी भली जा रही थी। उस PDM हुकूमत जिसमें 13-14 जमातें शामिल थी, उस PDM का इत्तेहाद का सरबराह मौलाना फजलुर रहमान था। और ये जो डील हुई है, जो लंदन प्लान बनाया गया, लंदन एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट किया गया हमारे सामने, आंखों के सामने पिछले कई माह में, ये मौलाना फजलुर रहमान की मंजूरी से, उसके साथ उसके इल्म में ला कर ये काम किया गया है। ये उसकी मर्जी के बगैर नहीं हुआ, उसकी रजामंदी इसमें शामिल थी क्योंकि वो PDM का सरबराह था। और अब वो भी ये उम्मीद लगाकर बैठा था कि जब रिग्ड इलेक्शन होंगे, जब अंधाधुंध सीटों की को रेवड़ियों की तरह बांटा जाएगा, PTI से छीना जाएगा, तो मुझे भी उसमें खातिर खा हिस्सा मिलेगा। लेकिन हुआ क्या है कि हर एक को मिला गजब खुदा का। MQM जो कराची में शायद 1 या 2 नशिस्तों से आगे नहीं बढ़ सकती थी, उसे ना 1 ना 2 ना 5 ना 10 17 नशिस्तें दे दी गई। 17 नशिस्तें MQM को दे दी गई, उन लोगों को दे दी गई जिन्हें उनके घर में कोई दूसरी दफा रोटी सालन ना पूछे मेज पे, खाने की मेज पे। 17 नशिस्तें उन्हें मिल गई। नवाज लीग को जैसे नशिस्तें मिली हैं, जैसे पीपल्स पार्टी को वो अंधा बांटे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपनों को दे, वो वाला हिसाब। लेकिन फजलुर रहमान खाली हाथ खड़ा है। तो फजलुर रहमान की ये इतनी बड़ी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर देने की कि नून लीग को कहा मेरे साथ आकर अपोजिशन में बैठे, वजह सिर्फ यही है कि मौलवी साहब नाराज है। हलवा उन्हें नहीं मिला जिसका वो इंतजार कर रहे थे। वो लस्सी के ड्रम भी उन्हें नहीं मिले जो 44 लाख की लस्सी वो पी चुके हैं एक मरतबा। ना लस्सी मिली और ना हलवा मिला, और कोई थोड़ा बहुत जो हलवा मिला भी तो उसके अंदर भी नमक मिला हुआ था मीठे की बजाय। तो वो इस बात से मुझे लगता है कि नालां है, मुझे लगता है कि वो नाराज है, और इस वजह से उन्होंने ये इतनी बड़ी बात कर दी है कि भाई जब सबको बंदर बांट हो रही थी, जब सबको हिस्सा मिल रहा था, तो मुझे इससे क्यों महरूम रखा गया। और ये कोई कोई वो जिसे कहते हैं ना, कोई कॉन्शियस अटैक नहीं हुआ, कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं हुई, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ कि जी कोई ज़मीर मलामत करना शुरू हो गया या इमरान खान की मोहब्बत जाग गई एकदम से, या कोई ऐसा मामला हो गया। कोई ऐसा चक्कर नहीं है। कोई खुदा खौफी मुझे नज़र नहीं आती, कोई दीनदारी इसमें नज़र नहीं आती, कोई ईमानदारी मुझे इसमें नज़र नहीं आती। ये सिर्फ फजलुर रहमान का गुस्सा है जो इस वक्त अन्नेवा बाहर निकला है।
بالکل فرسٹریشن والی پریس کانفرنس تھی. آپ وہ پریس کانفرنس دیکھیں جو ان کا باڈی لینگویج تھی, جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے. حالانکہ وہ بہت دھیمے طریقے سے ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے ہیں, لیکن ایک آنکھوں کا ایکسپریشن ہوتا ہے, ایک چہرے کا ہوتا ہے, ایک پوسچر ہوتا ہے سٹنگ کا, اور ایک اوور آل باڈی لینگویج ہوتی ہے جس کے ماہرین آپ کو بتائیں گے کہ وہ اس وقت انتہائی غصے اور کرب کے عالم میں, مایوسی کے عالم میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. اچھا, اس کا رزلٹ اب نون لیگ پر کیا پڑے گا یہ بھی آپ سن لیں. فضل الرحمان کو ملائیں ساتھ یا نہ ملائیں, ان کی چند ایک سیٹوں سے نون لیگ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پیپلز پارٹی جب تک انہیں وزیر اعظم بننے کے لیے ووٹ دینے کے لیے تیار ہے, ان کو فضل الرحمان کی سیٹوں سے فرق نہیں پڑے گا. لیکن وہ فضل الرحمان کی اسٹریٹ پاورز بھی جانتے ہیں اور اس سے خوفزدہ ہیں. یہ اسٹریٹ پاور جو اپنے مدرسوں کے بچے نکال کے اکٹھے کر کے سڑکیں بلاک کرتے ہیں اور دھرنا وغیرہ کا ان کا حساب کتاب ہے, نواز لیگ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ یہ دھرنا اب ان کے خلاف ہو. یہ جلوس یا لانگ مارچ یا اس قسم کا کوئی کام مولانا صاحب کریں تو وہ ان کے خلاف ہو. ماضی میں تو وہ انہیں اپنے حق میں استعمال کرتے رہے ہیں, لیکن اب یہ کام ان کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا اس وقت پہلا جو میں نے اس سے پچھلا ویلاگ کیا جس میں نے یہ کہا تھا کہ زرداری نے ماسٹر سٹروک کھیلا ہے, اور زرداری نے بہت مشکل میں ڈال دیا نون لیگ کو, یہ کہہ کے کہ ہم آپ سے کوئی عہدے نہیں لیں گے, صرف سرکاری وہ آئینی عہدے لیں گے. صدر مملکت ہو گیا, قومی اسمبلی کا اسپیکر ہو گیا, یا سینٹ کا چیئرمین ہو گیا, اس طرح کی چیزیں لے لیں گے نمائشی طور پہ, لیکن کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. اس نے نون لیگ کو خوشی نہیں دی کہ اب بندر بانٹ صرف نون لیگ میں کریں گے. وہ اس سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے بات کیا ہے. مولانا صاحب نے اب یہ بات کر کے, فضل الرحمان نے جو یہ بات کر دی ہے, اس کے بعد اب مجھے تو یہ امکان نظر آ رہا ہے کہ شاید نون لیگ حکومت بنانے سے انکار کر دے. دیکھیے, یاد رکھیے گا, فضل الرحمان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. وہ چاہے مدرسے کے بچے ہی لاتا ہے, لیکن وہ لا کے چیزیں بلاک کر سکتا ہے, وہ خبروں کی زینت بن سکتا ہے. اور یہ حکومت جو آگے کچے دھاگے سے بندھی لٹکی کھڑی ہوگی, جس کے سر پر تلوار لٹکی ہوگی, وہ اس قسم کی کسی بھی ایکٹیویٹی کو افورڈ نہیں کر سکتی کہ حکومت بنتے کے ساتھ ہی اس کے خلاف عمران خان ہتھے ان کے چڑھا ہو, ان کے اوپر راشن لے کر عمران خان چڑھا ہو, اور دوسری طرف سے مولانا صاحب بھی آ کر جا کر اسلام آباد میں دھرنے ورنے دے دیں یا کوئی ایسا کام کریں. کبھی ان سے وہ یہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے. لہٰذا اب وہ ہر طرح سے مشکل میں آ رہے ہیں. کوئی بعید نہیں ہے کہ نون لیگ بھی پیچھے ہٹ جائے جی کہ ہم نے بھی حکومت نہیں بنانی. یاد رکھیے گا, نون لیگ اگر حکومت بناتی ہے, بہت انتہائی شدید ترین خراب حالات کے باوجود بھی اگر وہ حکومت لیتے ہیں, تو اس کا واحد مقصد صرف اور صرف ایک ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے گا. وہ کیا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز ریورس کروائے ہیں اور معاف کروائے ہیں, کیا شہباز شریف, کیا نواز شریف, کیا حمزہ شہباز, کیا سلمان شہباز, کیا مریم صفدر اعوان, یہ جتنے ان کے بڑے بڑے جتنے لیڈر ہیں, اسحاق ڈار اس میں شامل ہے, یہ سارے لوگ جن کے کیسز نیب کے قوانین تبدیل کر کے اور نیب پہ پریشر ڈال کے اور عدالتوں پہ پریشر ڈال کے جو کلین چٹ لی گئی ہے, ان کیسز کو ایسے ہی بند رکھنے کے لیے صرف وہ اقتدار لیں گے. باقی انہیں بھی پتا ہے کہ نہ ان سے حکومت چلنی ہے, نہ ان سے معیشت سنبھلنی ہے, نہ وہ ملک کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ بھی کوئی نہیں ہے. تو واحد ایک وجہ جس کی وجہ سے وہ حکومت میں آنا چاہیں گے اور میکسیمم جتنا اس کو سٹریچ کرنا چاہیں گے, وہ صرف یہ ہے کہ ان کے کیسز بند رہیں, کیسز نہ کھلیں. کیونکہ اگر کیسز کھلے, کوئی اور حکومت آ گئی, خاص طور پہ پی ٹی آئی کی اگر کوئی حکومت آ گئی, تو پھر ان کے لیے موت ہے, سیاسی موت ہے. کرپشن کے تمام کیسز دوبارہ کھلیں گے, نیب نئے سرے سے فعال ہوگا. کیسز تیار پڑے ہوئے ہیں, ان کے تمام ایویڈنس ریکارڈ ہو چکے ہیں, گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن نیب کے کیسز میں, منی لانڈرنگ کے کیس میں شہباز شریف پر لاہور ہائی کورٹ میں, لاہور میں فرد جرم عائد ہونی تھی, اس دن وہ جا کر وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا رہا تھا اسلام آباد میں. یہ بات آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ فرد جرم عائد کرنے کے لیے شہباز شریف کو طلب کیا گیا تھا, اور اس دن اس کو وہاں اس نے جا کے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا اسلام آباد میں. تو وہ معاملہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں پر بند ہوا تھا. فرد جرم جو پہلی اگر عدالت نے ری اوپن کیا اس کیس کو, تو یہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے یہ کیس ری اوپن ہوگا. شہباز شریف صاحب وہیں پہنچ جائیں گے, بیک ٹو سکوئر ون, جہاں سے جان بچا کے نکلے تھے. تو یہ واحد وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے نون لیگ حکومت میں آنا قبول کرے. ورنہ انہیں معلوم ہے کہ اگر انہوں نے حکومت لے لی تو اس کے بعد یہ ان کی سیاسی موت, مطلب اپنی موت آپ مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, کچھ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. رمضان المبارک سر پہ کھڑا ہے, آپ کو پتا ہے چیزوں کی گرانی اور قیمتیں ویسے ہی کہاں جاتی ہیں, اس تباہ حال معیشت میں اور کیا ہونے والا ہے, یہ بات وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. کیونکہ ان تمام مہنگائی کے اور اس تمام اقتصادی اور معاشی بدحالی کے وہ ذمہ دار ہیں. وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عوام کا رد عمل کیسے آئے گا. 16 ماہ حکومت کر کے انہوں نے دیکھ لیا ہے
کہ عوام ان کے لتے کس طرح لے رہی تھی، اور اب جب PDM-2 کی اگر حکومت بنی تو پھر کیا ہوگا یہ وہ سب سے بہتر وہ خود جانتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ کرپشن کے اتنے اتنے میگا سکینڈل ہیں، اتنے اتنے بڑے کیسز ہیں، پوری پارٹی اس میں گردن تک گلے گلے پانی میں ہے، لتھڑے ہوئے ہیں اس کے اندر، اور انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے حکومت نہ لی تو پھر ہماری خیر نہیں، یا تو جیل ہوں گی اور یا خود ساختہ جلاوطنی، پھر جہاں سے ہم پتہ نہیں جہاز میں بیٹھ کے آئیں گے یا کارگو میں آئیں گے۔ یہ بات وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ واحد وجہ ہوگی مولانا فضل الرحمان نے ان کو مزید مشکل کا شکار کر دیا ہے۔ اب دیکھیے جیسے جیسے یہ سٹوریز انفولڈ ہو رہی ہیں آگے کیا بنتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا ایک مرتبہ پھر جانے سے پہلے کہ میرا چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے، ویڈیوز میں اگر میرے تجزیوں سے متفق ہوتے ہیں تو شیئر اینڈ لائک بھی کیجئے، اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو لیٹسٹ نوٹیفیکیشن ملے میرے ویڈیو اپلوڈز کا۔ اور آپ کے کمنٹس میرے لیے ہمیشہ بہت عام ہے، کمنٹس ضرور دیجئے تاکہ میں اپنی ویلاگ کے کانٹینٹس بہتر کر سکوں۔ اس کے ساتھ ہی فی الحال آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویلاگ میں۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔